سب سے پہلے تو ہم عمران خان کی صحت یابی اور لمبی زندگی کی دعا کریں گے۔ اللہ پاک خان صاحب اور مارچ میں موجود تمام لوگوں کی حفاظت کریں، آمین۔ جو مخالفت کرے اسے مروا دو۔ یہ جمہوریت ہے یا پھر فرعونوں کی بادشاہت؟ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ کا قافلہ وزیر آباد میں داخل ہوا تو کنٹینر پر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ خان صاحب کی ٹانگ پر گولیاں لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل جاوید سمیت 4 لوگ زخمی ہو گئے۔ ویڈیو کی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے کنٹینر پر صرف پستول سے ہی نہیں بلکہ کلاشنکوف سے بھی فائرنگ کی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق عمران خان کی دائیں ٹانگ زخمی ہوئی ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ملک کی سلامتی، وقار اور استحکام پر بھی حملہ ہے۔ رانا ثناءاللہ جیسے قاتل وزیر داخلہ کے ہوتے ہوئے کسی خیر کی امید نہیں۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر صورت نتیجہ خیز ہوگی۔ حقیقی آزادی کے اس قافلے کو اب کسی بزدلانہ وار سے نہیں روکا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ فیصل واڈا کو کیسے پتا تھا کہ گولیاں چلیں گی اور خونی مارچ ہوگا؟ اگر آپ پریس کانفرنس میں فیصل واڈا کی باڈی لینگویج یاد کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسے اس سے زبردستی سب کچھ کروایا جا رہا تھا۔ دبنگ لہجے میں بولنے والا فیصل واڈا تب بیگی بلی بنا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اسکرپٹ زبردستی پڑھ رہا ہو۔ مریم نواز نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے دوران عمران خان کو ختم کرنے کا کہا۔ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ اس فتنے کو کچل دینا ہوگا۔ یہ لوگ تب کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے تھے اور اب جب ان دھمکیوں پر عمل کر چکے ہیں تو مذمت کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ قاتل جو بیان دے رہا ہے یہی بیان رانا ثناءاللہ، حکومت اور پوری پی ڈی ایم کا بھی ہے کہ عمران خان عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ میاں جاوید بھی اس سازش کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو عمران خان کے قتل کے لیے اکسایا تھا۔ فیصل واڈا، رانا ثناءاللہ اور میاں جاوید لطیف، ان تینوں کو اب تک گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ عمران خان کی زندگی کو ہر قدم خطرہ ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا فضل اور لوگوں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، ورنہ اگر حکومت کا بس چلے تو ایک بھی دن عمران خان کو سانس نہ لینے دیں۔ یہاں گھوم پھر کر سوال پھر سے وہی آ جاتا ہے کہ فیصل واڈا پریس کانفرنس کرتے ہوئے پورے میڈیا اور لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ مارچ خونی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت میں بیٹھے یہ بے ضمیر لوگ فیصل واڈا کو دھمکا کر خان صاحب کو وارن کر رہے تھے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف مارچ کیا، آواز اٹھائی، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر سڑکوں پر لائے، ہمارے اصلی اور مکروہ چہرے کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، تو تم ہماری ظلم و بربریت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ کوئی بھی کام ایسے نہیں کرتے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے۔ حکومت میں بیٹھے ان کالے منہ والوں نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خان صاحب کو ہر طرح سے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ ان کا مقابلہ زرداری یا دوسرے ضمیر فروشوں کے ساتھ نہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ ہے، جو کردار میں، گفتار میں وہ مجاہد ہے جو اپنی طرف اٹھنے والی ہر گندی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنی طرف دیکھنے والوں کو نظریں جھکانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ یہودی لابی کا زور ڈالیں یا اسرائیل کا ایجنٹ کہیں، ان کا ہر حربہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد عمران خان کے ساتھ ہے، جو پی ڈی ایم کی ہر کوشش ناکام ہو کر پلٹ کر انہی کے منہ پر پڑ جاتی ہے۔ رانا ثناءاللہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں خان کا سر کچل کر رکھ دوں گا، اور عمران خان پر ہوئے قاتلانہ حملے سے یہ ثابت ہو گیا کہ رانا ثناءاللہ نے فیصل واڈا کے ذریعے عمران خان کو دھمکانے کی کوشش کی تھی۔ اگر فیصل واڈا عمران خان کے خلاف ہوتا تو اس پریس کانفرنس کے بعد کچھ کیوں نہیں کہا؟ کانفرنس کے بعد ٹاک شو میں بیٹھ کر فیصل واڈا نے کہا کہ بے شک مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا لیکن میں پی ڈی ایم میں بالکل نہیں جاؤں گا، میں اب بھی خان صاحب کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں۔ گولی لگنے کے بعد بھی اگر عمران خان مسکرا رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کی بزدلی پر تمانچہ ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کو گرانے کے چکر میں آپ خود کتنے گر چکے ہیں اور عمران خان کو کتنا طاقتور اور سچا ثابت کر چکے ہیں۔ آپ شکست تسلیم کریں، انتخابات کرائیں اور اپنے ڈر، خوف اور ہار کو تسلیم کریں اور اس سچ کو مانیں کہ 22 کروڑ عوام میں سے 14 سے 16 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، جس میں آج کے واقعے کے بعد مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ کتنے ہی سخت دل آپ لوگوں نے نرم کر دیے۔ دورے بھٹو اب نہیں رہا کہ مار دیا یا اٹھا لیا۔ اب اس امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ عمران خان کے چاہنے والوں سے ہے۔ مارچ میں فائرنگ ہونے کے بعد پولیس اس آدمی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب پولیس نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو عوام غصے کے عالم میں اسے مارنے کے لیے پولیس کی گاڑی کی طرف بھاگی۔ اگر اس وقت وہ عوام کے ہاتھ لگ جاتا تو شاید اب تک ابدی نیند سو رہا ہوتا۔ جب عمران خان کو سیکورٹی گارڈز ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے تو عمران خان نے ہاتھ ہلا کر اپنے سپورٹرز کو حوصلہ دیا، جیسے اس نے کہا ہو کہ گولی میری ٹانگ میں لگی ہے لیکن ابھی میں زندہ ہوں، آپ نے انتشار کی طرف نہیں جانا۔ رانا ثناءاللہ اب مذمت کے ڈرامے کے پیچھے نہیں چھپ سکتا۔ اب یہ پاکستانی عوام اس کی مکروہ شکل کو مزید مکروہ بنا کر رہے گی۔ یہ اب بھی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن یہ عوام اب عمران خان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے انسان کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ عوام ان سے عمران خان کے بہنے والے خون کی ایک ایک بوند کا حساب لے گی۔ رانا ثناءاللہ اس ملک میں خانہ جنگی کروانے کے در پہ ہے۔
کچھ لوگ کرسی کے لیے اوپر نہیں جاتے بلکہ کرسی ان کے لیے نیچے آتی ہے، جن کی ذہنیت چھوٹی ہوتی ہے، اور رانا ثناءاللہ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ رانا ثناءاللہ، تم نے آج تک جتنی بھی دھمکیاں دی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اب اگر ایک بھی محب وطن پاکستانی کو نقصان پہنچا تو یہ قوم اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھ دے گی۔ اب یہ مذاق مزید نہیں چلے گا۔ یہ عوام خان صاحب کی طرف اٹھتا ہر ہاتھ توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آخر کتنے پاکستانیوں کو یہ قتل کروائیں گے؟ یہ بات پاکستان کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے۔ اب ان سب کو سڑکوں پر گھسیٹ کر لانا ہوگا۔ اب وقت ہے ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور آزادی کے لیے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ عمران خان کی زندگی کے لیے آواز اٹھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب نکلیے ان دشمن عناصر کے خلاف۔ اب وقت ہے نکلنے کا۔ اب سوچ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ ہم نکلیں گے خان کے تحفظ کے لیے، کیونکہ عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ آج انہوں نے عمران خان پر حملہ کر کے گھٹیا پن کی ساری حدیں پار کر دیں۔ خان پر حملہ ہونے پر مختلف دانشوروں نے مختلف قسم کی دانشوریاں جھاڑی ہیں، جس پر ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں وہ اقلیتی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں خان کی حکومت ہے تو حملے کی ذمہ داری پرویز الہی پر آتی ہے، لہٰذا پرویز الہی سب سے پہلے استعفیٰ دیں۔ یعنی استعفیٰ نہ ہوا، سیور کا مفت پلاؤ ہوا جو ان کو تھالی میں چاہیے۔ ان میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ اس حملے کا سوال سب سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور اس کے بعد آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری پنجاب سے ہونا چاہیے۔ وہ مکمل تحقیق کر کے وزیر اعلیٰ یا پھر وزیر اعظم کو رپورٹ کریں گے، لیکن یہ مطالبہ کریں تو پھر ہاتھ اپنے ہی گریبان پر آتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں وہ آدھے درجن عظیم دانشور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے فائر کرنے پر کنٹینر پر خان کیسے زخمی ہوا، اس کے پاؤں میں گولی کیسے لگی، اور اگر لگی ہے تو خود چل کر کنٹینر سے گاڑی میں کیسے بیٹھا۔ کوئی ان سستے دانشوروں کو بتائے کہ عمران خان کے سیکیورٹی گارڈز انہیں اٹھا کر گاڑی کی طرف لے کر گئے۔ ان بے شرموں کو ذرا حملہ آور کا انٹرویو سنائیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عمران خان کو اس لیے مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ انہیں یہ بات بالکل بھی اسکرپٹڈ نہیں لگ رہی، نہ ہی انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس واقعے کو مذہبی چادر پہنائی گئی ہے۔ اور سب سے آخر میں ہم ان دانشوروں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو کچھ اس قسم کے کیپشن ڈال رہے ہیں کہ گالی اور گولی کی سیاست عمران خان نے شروع کی ہے۔ تو واقعی اس سے پہلے نہ تو کسی نے بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہا تھا، اور نہ ہی کسی نے اس کی ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینکی تھی، نہ ہی کسی نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا لقب دیا تھا، نہ ہی کسی نے خان کو زانی کہا تھا، اور نہ ہی کسی نے بشرا کو مال غنیمت کہا تھا۔ ان گھٹیا دانشوروں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے تو اچھا ہے۔